امریکہ کا نیا حربہ ایران کی بحری ناکابندی کی دھمکی عمل درآمد میں 1 گھنٹہ باقی، خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھنے کا خدشہ۔ سینٹکام کے مطابق ناکابندی کا نفاذ جہازوں کی ایرانی پورٹس میں آمد و رفت پر ہوگا۔ خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی جہازوں کی نقل و حرکت متاثر ہوگی۔ دیگر ملکوں کی بندرگاہوں سے جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ کمرشل جہازوں کی معلومات کے لیے جلد نوٹس جاری کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے قریب کوئی فوجی بحری جہاز نہ آئے۔ فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی۔ ایرانی فورسز کا آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول ہے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار، امریکہ ناکابندی پر تیار۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ یہ بات واضح ہے، ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایران نے وعدہ کیا تھا آبنائے ہرمز کھولے گا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ ایران کی فوج تباہ کر دی، نیوی سمندر میں ڈبو دی ہے۔ 158 بحری بیڑے تباہ کیے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بیشتر نکات پر اتفاق ہوا۔ چیزیں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر معمولی شخصیت ہیں۔ مذاکرات وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی کے اعلان کے بعد خام تیل مہنگا، امریکی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ، WTI کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ، برنٹ کریوڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 6600 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,60,591 پر بند ہوا۔ نام نہاد ناکابندی کے بعد جلد آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کریں گے۔ ایرانی اسپرنگ باخر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھایا جائے گا۔ ایرانی اسپیکر باخر کالیباف نے مزید کہا کہ امریکی دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے، دلیل سے بات کریں گے تو دلیل سے جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ایران کو مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو سعودی عرب اور ترکی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے کے موقع پر اہم علاقائی امور پر بات چیت کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی متوقع۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے، مستقل جنگ بندی کے امکانات پر گفتگو ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر بھی غور کا امکان۔ وزیر اعظم مشرق وسطی تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہر سمیت اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال اور وزیر اعظم کے مجوزہ دورہ سعودی عرب سے متعلق امور پر بات چیت۔ کابینہ اراکین کی ایران امریکہ مذاکرات کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم اور پوری ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپانی ہم منصب سنائے تاکائچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم تاکائچی نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا، امن قائم کرنے کے عمل کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ جاپانی وزیر اعظم نے مذاکرات کو علاقائی استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاپانی ہم منصب کی نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی سفیر کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان راہ راست مذاکرات کی سہولت کاری کی تعریف۔ بولے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں خاموش
सफारतकारी तेज हो गई। सीज फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ के लिए अहम सरगर्मियां जारी। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान रवानगी से कबल अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकराती अमल पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा, ताहम सफारती अमल जारी है। इस्लामाबाद अगले मरहले को फैसला कुन बनाने के लिए मुतहरिक है। सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका सफारती कोशिशें जारी और आला सतह पर राब्ते बरकरार हैं। पाकिस्तान का फोकस डेडलाइन से पहले काबिल अमल समझौता करना और कशीदगी में इजाफे से बचाव यकीनी बनाना है। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से बातचीत का मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मस्बत बातें सामने आ रही हैं। ईरान मतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ऐसा मुआहदा जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अमरीका ईरान के हकूक़ का एहतराम करे तो डील मुमकिन है। अमरीकी हुकूमत अपनी पॉलिसी तर्क करे तभी कोई रास्ता निकलेगा। रूसी सदर पुतिन की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। रूसी सदर ने कहा कि खत्ते में अमन के लिए सालसे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस कशीदगी के खात्मे का हल का हामी है। इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका से नेक नियती से बात की। ईरान और अमेरिका के दरमियान 47 साल बाद आला सतह के मुज़ाकरात हुए। खैर सगाली का बदला खैर सगाली, दुश्मनी का बदला दुश्मनी होता है। मुज़ाकरात के बाद ईरान को नाकाबंदी का सामना करना पड़ा, कोई सबक नहीं सीखा गया। अमरीकी सदर का मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुशीर महदूद हमले शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। इस इक़दाम को अब मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप मुकम्मल फ़ज़ाई बमबारी की मुहिम दोबारा शुरू करने का बेअख्तियार रखते हैं। ट्रंप की तनकीद की तोप, जद में आ गए पॉप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनके ख्याल में पॉप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। पॉप लियो को जराइम पसंद हैं। दूसरी जानिब कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लियो ने कहा कि वो जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से कोई बहस नहीं करना चाहते। मसीही तालीमात के गलत इस्तेमाल पर पॉप का इजहार तशवीश, अमन मुकालमे और आलमी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। कहा बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बेहतर रास्ता इख्तियार करना होगा।